وسیم صاحب آپ کو لگتا ہے کہ آئینی بینچ، اب جیسے آپ نے کہا کہ ایک تو اتنی تاخیر ہو گئی، پھر حفیظ اللہ نیازی صاحب سے بھی بات انہوں نے کی، ان کا بیٹا جو ہے وہ ملٹری کسٹڈی میں، آدھے نا ہری، اب وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد اس معاملے کو نمٹایا جائے یا یہ آپ کے خیال میں لمبا چلے گا؟ جو گزشتہ روز کی آبزرویشن تھی ججز کی، جو کنڈکٹ تھا، تو ان سے تو یہ ظاہر تھا، یہ بھی کہا بھی گیا کہ روزانہ کی بنیاد پر کوشش ہوگی کہ سماعت کی جائے، اور سردیوں کی چھٹیاں جو ہیں وہ بھی دسمبر کے آخری ہفتوں میں ہیں، تو اس سے پہلے ایٹ لیسٹ اس ججمنٹ کو ریزرو کیا جائے۔ تو پھر آج وہ سماعت نہیں ہو پائی، وزارت دفاع کے وکیل نہیں تھے، تو کیس نے میرٹ پہ آگے بڑھنا ہے، تو ممکنہ طور پر اب یہ ہے کہ وہ جو ایک ڈیلے تھا بہت زیادہ، اور اس میں بھی ایک انٹرسٹنگ بات وہ یہ ہے کہ جواد خواجہ صاحب کو تو جرمانہ کیا گیا 20,000 روپے کا کہ آپ ڈیلے چاہتے ہیں اور یہ ڈیلے ٹیکٹس ہے، مگر 12 مہینے اگر یہ کیس التوا کا شکار ہوا ہے تو پھر اس کا بھی تعین کرنا چاہیے کہ وہ کس کی وجہ سے، جیسے ابھی بیرسٹر صاحب بھی اس کا ذکر کر ہی رہے تھے پہلے۔ جی صلاح الدین صاحب، obviously جب تک یہ کیس سنا نہیں گیا تو جیسے آپ کو تو معلوم ہے کہ کیا قیاس آرائی ہو رہی تھی، جس طرح کی گفتگو ہوتی ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، بٹ جو ریمارکس آئے ججز کے کورٹ میں، اس سے لگا کہ وہ اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں اس معاملے کو سنجیدگی سے۔ از دیٹ اے سیف اسیسمنٹ ٹو میک؟ مرسرت ہلاری صاحبہ نے جس قسم کے ریمارکس پاس کیے؟ جی دیکھیں، جو دو چیزیں ہیں، پہلے تو جو التوا کی بات ہے اس کی میں یہ تائید کروں گا کہ اس میں پچھلے 5 مہینے میں تو یہ مقدمہ لگا ہی نہیں تھا، اور جبکہ اس وقت بھی یہ لوگ بیہائنڈ بارز تھے۔ اب اس میں، اور آپ کو یاد ہوگا اس میں بھی بڑا کامنٹ ہوا تھا کہ ریزرو سیٹس کے معاملے میں تو اپنا خط و کتابت بھی ہوئی تھی کہ ان کیسز کو جلدی لگایا جائے وغیرہ، مگر اس قسم کی ارجنسی پچھلے سال میں ان کیسز میں تو نہیں ہوئی تھی، جبکہ وہ زیادہ لائیو کیسز تھے، لوگ بیہائنڈ بارز تھے۔ بہرحال اور ابھی بھی اگر ڈیلے اگر فیڈریشن کے وکیل کی طرف سے ہوئی ہے تو وہاں کوئی کاسٹ واس کی کوئی بات نہیں تھی۔ بہرحال کل جو آبزرویشنز تھیں اس سے ایک چیز تو ذرا جو بینچ کا سب سے زیادہ انٹرسٹ تھا وہ یہ تھا کہ آیا یہ پی ٹی آئی کی جو کارکنان ہیں ان کے جو ڈیفرنٹ انسٹالیشنز پہ جو اٹیکس ہیں وغیرہ، وہ کیا آرمی ایکٹ کے وہ 21D میں وہ فال کرتے ہیں یا نہیں۔ بینچ اس میں اتنا وہ بینچ کا زیادہ انٹرسٹ، کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ نے تو کہا تھا کہ کسی صورت میں جو سیویلینز ہیں وہ ملٹری ٹرائل ان کی نہیں ہو سکتی۔ یہاں اب بینچ کا ایک ڈیفرنٹ ویو تھا، انہوں نے جو آبزرویشنز آئی تھیں وہ یہ تھیں کہ چلیں اگر ہم مان بھی لیتے ہیں کہ کچھ صورتوں میں سیویلینز کی ملٹری ٹرائل ہو سکتی ہے، تو یہ ہمیں سمجھائیں کہ یہ پرٹیکولر کیسز وہ ملٹری ٹرائل میں فال کریں گے یا نہیں کریں گے۔ تو اس سے جو انیشل ایٹ لیسٹ، اینڈ اوبویسلی ابھی تو بالکل ابتدائی سٹیج ہے، انیشل انکلینیشن تو یہ لگ رہی تھی کہ شاید ان کیسز میں ریلیف دی جا سکتی ہے، مگر جو لارجر کویسچن ہے کہ آیا سیویلینز کی ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو سکتی ہے، اس میں شاید ان کا ایک ڈیفرنٹ ویو ہو۔ بالکل ٹھیک۔ اور وسیم صاحب، جو عمران خان صاحب کی انہوں نے پٹیشن ایکسیپٹ کی ہے کہ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری ہو اینی پروگرس آپ کے خیال میں؟ کیا وہ بھی مطلب کہ ڈسمس ہی ہو جائے گی ایونچولی، یا اس میں کچھ ہو سکتا ہے؟ بیکاز اس کی وجہ سے تو پھر ادھر تاخیر ہی ہوگی۔ اس کا وہ ایک واحد ایسا مقدمہ جس میں عمران خان صاحب خود جب نیب ترمیم کے کیس میں 2 مرتبہ عدالت میں پیش ہوئے تھے، قاضی فیصل صاحب کا وہ ٹینیور تھا، تو اس میں بھی وہ اس بات کی نشاندہی کر چکے تھے کہ وہ ان کا مقدمہ جو ہے اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ تو وہ پورا ٹینیور قاضی فیصل صاحب کا وہ غالباً مئی 2022 کی وہ پٹیشن ہے، تو وہ اس مرتبہ وہ سماعت کے لیے مقرر تھی آج کے روز۔ اب اس میں ہوا یہ ہے کہ رجسٹرار آفس کے اس کے اوپر اعتراضات تھے، تو وہ تو آج کے روز بینچ نے وہ ختم کر دیے ہیں اور اسے ابتدائی سماعت کے لیے منظور کر لیا
دیا ہے، مگر ساتھ ہی جو فیڈریشن کے وکیل یعنی ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے ان کی جانب سے آج یہ کہا گیا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ اس معاملے پہ کوئی جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ بنایا جا سکتا ہے، تو جس پر بینچ کی جانب سے کہا گیا کہ ابھی ہم رجسٹرار آفس کو یہ ہدایات دے رہے ہیں کہ اس کو اعتراضات ختم کر کے نمبر لگا کے اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کرے، تو پھر ہم اس موقع پر دیکھیں گے کہ مینٹینیبلٹی یعنی کہ یہ قابل سماعت ہے بھی یا نہیں درخواست۔ بہرحال اس پہ ایک ڈیولپمنٹ آج ضرور ہوئی ہے کہ اب بینچ نے ایک انیشیٹو لیا ہے اس جانب بڑھتے ہوئے۔ اور جہاں تک وہ ملٹری کورٹس کی بات تھی اس پہ میں کامنٹ کرتا چاہوں کہ جو دو کل کے روز آبزرویشن سامنے آئیں وہ بڑی خاصی اہم تھی۔ ایک تو جو جسٹس نعیم اختر اغوان ہیں ان کی جانب سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ جو سویلینز تھے جو اس وقت ملٹری کسٹڈی میں ہیں یہ پہلے سویلین کورٹ سے ملٹری کسٹڈی میں گئے تھے شروع میں، تو کیا جب ایک جج نے انہیں ملٹری کسٹڈی میں دیا تو ان کے کوئی سپیکنگ آرڈرز تھے، یعنی کوئی ریزنز بتائی گئی تھیں کہ ان بنیادوں پر ان کو ہم ملٹری کسٹڈی میں دے رہے ہیں؟ تو یہ سوال مین مرکزی اپیل میں بھی متعدد مرتبہ پوچھا جاتا رہا تھا، جس پر مجھے یاد ہے کہ اس وقت کوئی اس پہ بینچ کو مطمئن نہیں کیا جا سکا تھا۔ تو اس بار بھی اگین وہی سوال سامنے آیا ہے، وزارت دفاع کے جو وکیل تھے انہوں نے کہا کہ وہ اس پر جو ریکارڈ ہے اس کا جائزہ لے کر بتائیں گے۔ اور دوسرا جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کی یہ آبزرویشنز تھیں کہ اب جو مرکزی مقدمہ ہے وہ جناح ہاؤس کے ایلیمنٹ ہے، تو یہ کہا گیا کہ جو جناح ہاؤس ہے کیا وہ ملٹری انسٹالیشنز میں آتا ہے؟ سوال یہ کیا گیا، تو خواجہ حاضر صاحب نے کہا کہ وہاں پر بھی دستاویزات موجود ہوتی ہیں۔ تو پھر وہاں پر ایک اور سوال کیا گیا کہ کیا یہ آفٹر تھاٹ تو نہیں تھی کہ اس کو بعد میں ملٹری انسٹالیشن ڈکلیئر کیا گیا؟ اور جو جن لوگوں کا ٹرائل ہوا ہے، جب ہم نے پتہ کیا کہ اب ٹرائل تو ہو چکا، سزائیں نہیں سنائی گئی، تو ان کے اوپر آرمی ایکٹ کی کون سی دفعہ لگائی گئی ہے؟ تو جو زیادہ دفعات لگائی گئی ہیں جن لوگوں کے اوپر میری اطلاعات کے مطابق وہ یہ تھا کہ وہ جناح ہاؤس میں گئے کیونکہ وہ پروہیبٹڈ ایریا تھا، وہ اس کو ملٹری انسٹالیشن ڈکلیئر کیا گیا تھا، تو وہاں پر احتجاج نہیں بنتا تھا۔ تو اگر یہ سوال یہاں پر پوچھا گیا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ وزارت دفاع کے وکیل جو ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں۔